الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا ما صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ خدا تو بھیجے ہے صلو وسلموں کا خطاب، تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر درود پڑھو، رہو گے حفظ الہی میں رات دن محفوظ، رہو گے حفظ الہی میں رات دن محفوظ، رسول پاک پہ شام و سحر درود پڑھو۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کو دوسروں کے ذریعے آزمائش کی کہ یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ایک بہت اہم اور معاشرے میں عام پائے جانے والا مسئلہ، اس پر قرآن کریم کی روشنی میں گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ ہمارے معاشرتی رویے کیسے ہیں؟ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے، مثلاً ایک بچہ بہت ذہین فتین تھا، امیر خاندان سے تھا، دوسرا بہت غریب اور کند ذہن تھا۔ لوگ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ذہین بچہ امتحان میں نمبر 1 آئے گا، مگر خلاف توقع معاملہ ہوتا ہے، غریب اور کند ذہن بچہ کامیاب ہو جاتا ہے، نمبر 1 پہ آ جاتا ہے۔ ایک شخص بہت باصلاحیت امیر کبیر ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ قسمت کا دھنی ہے، ساری کامیابیاں تو اسی کو ملیں گی، مگر جلدی ہی کوئی غریب محنت کرتا ہوا
اس سے آگے گزر جاتا ہے۔ عموماً ہمارے خاندانوں میں ماحول یہ ہے کہ ہر ایک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کامیابی تو میرا مقدر ہے، میں کامیاب ہوں گا، باقی تو سارے ایسے ہی ہیں، جیسے میں ہوں ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ عمومی خاندانوں میں ہے، جیسے میری اولاد ہے ایسی کسی کی اولاد ہی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے۔ ترقی تو میں کروں گا، میرے بچے کریں گے، دوسرے کا کیا کام ہے ترقی کر جائے، ہم سے آگے نکل جائے، ہم سے آگے کیسے نکل جائے گا؟ یعنی گمان یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بھائی، خالہ زاد، چاچا زاد میری اولاد کے مقابلے میں سے آگے کیسے جا سکتا ہے، میری اولاد آگے جائیں گے، باقی اس کا کیا کام ہے آگے جانا، ترقی کرنا۔ لوگ آفسز میں، فیکٹریز میں بھی یہی آپس میں معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہوتی ہے کہ فلاں جلدی ہی فیکٹری کا فورمین بن جائے گا، فلاں گریڈ کا افسر بن جائے گا، یہ نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں کہ یہ جلدی جلدی یہ کمپنی کا HOD بن جائے گا، ہمارے یہاں یہ چل رہا ہوتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کو شعر سے سمجھیے۔ کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ غرض یہ قدرت کے امتحانات اور انتخابات ہے۔ ایسی مثالوں کے مطابق ہمارے عمومی رویے ہوتے ہیں جو میں نے چند ایک عرض کی، ہمارے یہ رویے ہیں، معاشرے میں ہمارا یہ رویہ ہے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، لوگ اس کامیاب شخص سے حسد کرنے لگتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو دیکھتے نہیں، ان سے کچھ سیکھتے نہیں کہ میرے اندر کمزوری یہ تھی، فلاں ہم 2 اکٹھے اسکول داخل ہوئے، فلاں ہم 2 مدرسے میں داخل ہوئے، فلاں ہم 2 اکٹھے ایک فیکٹری میں گئے، فلاں ایک ہی آفس میں اکٹھے جاب شروع کی، اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی کمزوری نہیں دیکھتے، اپنے عیب کو دور بھی نہیں کرتے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سیکھنے کی بجائے قسمت کو کوسنے لگتے ہیں لوگ، فلاں میری ترقی سے جلتا ہے اس لیے مجھ پر جادو کر دیا، یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، میں اس لیے پیچھے رہ گیا۔ اس سے بھی چھوٹی بات آپ کو عرض کروں، لوگ کہتے ہیں میں کھاتا تو بڑا، مجھے لگتا ہی نہیں، مجھے یہ نظر لگا دیتا ہے، میں نے ابھی کھانا کھایا مجھے یہ دیکھ رہا تھا، یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا، کھانا تو میں بڑا اچھا کھایا ہے، فیکٹری کارخانہ افسر تو دوری کی بات ہے، یہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھا وہ کیسے شاہانہ زندگی گزارتا ہے، اس لیے اس کو میری یہ شاہانہ زندگی پسند نہیں آئی، جلتا ہے، ترقی سے جلتا ہے۔ یہاں میرٹ کون دیکھتا ہے؟ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں میرٹ کون دیکھتا ہے؟ یہاں تو اقربا کو نوازا جاتا ہے، قریبی خاندان والوں کو نوازا جاتا ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے نظام اور افراد کے متعلق بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، نظام بھی خراب ہوتا ہے اور آپس میں محبت بھی گئی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہاں پھر اور کچھ نہیں ملتا تو سارے کا سارا قصور ہم بلی پہ ڈال دیتے، کہتے ہیں بلی آگے سے گزر گئی، میں جانے لگا تھا فلاں کام تو بلی گزر گئی میرے آگے سے، گاڑی کے آگے سے، گھر سے نکلا بلی آگے سے گزر گئی۔ اب یہ کالی بلی بیچاری، کوئی بھی بلی اس پہ ڈال دیا جاتا ہے سارا کچھ۔
سارا ملبہ اب کس پہ ڈالا؟ بلی پہ۔ بعض نادان تو زوجہ کو کوستے رہتے ہیں، اپنی بیوی کو، معاذ اللہ، کہتے ہیں تو جب سے آئی ہے نا میرا کچھ بنا ہی نہیں، ترقی ہوئی نہیں، کامیابی ملی نہیں، تو جب سے میرے گھر میں آئی ہے، معاذ اللہ۔ بعض تو یہاں تک آ جاتے بیوی کے ساتھ ہر وقت جھگڑا کرتے، تو منحوس ہے، مختلف قسم کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہماری کامیابیوں اور ناکامیوں کا اصل میں معیار کیا ہے؟ ساری باتیں آپ نے سنی، اب سمجھنا کیا ہے؟ ہماری کامیابیوں کا اصل معیار کیا ہے؟ کیا واقعی کسی کی نحوست ہم پر پڑ جاتی ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ کیا واقعی بلی کوئی کام دکھاتی ہے؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیا صرف یہ جادو ٹونے کا اثر ہے کہ ساری بات جادو ٹونے پہ آئے گی؟ جادو ٹونا کروا دیا، ہمارے اندر کوئی کمی ہوتی ہے ہم وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ میں ایک جرنل سی بات کروں گا کہ ممکن ہے کسی کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہو، جادو ٹونا ہو ہی گیا ہو، کوئی بات نہیں، میں سب کو برابر نہیں کر رہا، لیکن سارے جادو ٹونے والے بھی نہیں ہیں۔ ممکن ہے کسی جگہ کسی کے ساتھ بڑے عہدے دار نے ہاتھ بھی کر دیا ہو سکتا ہے کسی اپنے کو نواز دیا ہو، یہ بھی کمی والی بات ہو سکتا ہے، ایک جگہ دو جگہ سارے برابر تو نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی ناکامی کو کس کے زاویے میں دیکھنا ہے، کیسے دیکھنا ہے؟ میں پیچھے کیوں ہوں، میں ناکام کیوں ہوں؟ اور دوسروں کی کامیابیوں کو کس نظر سے دیکھنا ہے؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئے قرآن کریم سے سیکھتے ہیں۔ بات تو قرآن کی ہوگی، حدیث کی ہوگی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے ہمارے ہاں، یہ بڑا عام ہے۔ اب آیت کریمہ پر مختصر سا نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، فرمایا گیا اور یوں نہیں، ہم نے ان میں سے بعد کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی۔ بات سمجھ آئی؟ دوبارہ سمجھیے۔ اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی، یعنی دنیا میں ایسا ہوتا ہے ایک کے ذریعے سے باقیوں کو آزمایا جاتا ہے، بعد میں آنے والا آگے گزر گیا، باقی آزمائش میں پیچھے رہ گئے۔ فیملی میں جو سب سے غریب تھا اب وہ امیر ہو گیا، سب سے امیر وہ بن گیا۔ جو غریب تھا سب سے غریب اب وہ امیر ہو گیا، جو امیر تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ جو چھوٹا تھا وہ بڑے کارنامے کر گیا، بڑے دیکھتے رہ گئے۔ جو چھوٹا تھا ہم سے پیچھے تھا، ویسے ہی عمر میں چھوٹا تھا، وہ آگے بڑھ گیا، ہم دیکھتے ہی رہ گئے، بڑے بڑے کارنامے کر گیا۔ ایک کے ذریعے سے باقیوں کو اللہ پاک فرماتا ہے ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ ایک کے ذریعے ہم دوسروں کو آزماتے ہیں۔ اب پھر سمجھے، اور یوں ہی ہم نے ان میں سے بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائش کی۔ رب آزمائش کر رہا ہے۔ اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیسے فرمایا؟ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کہ یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا؟ ہیں یہ وہی لوگ، لیکن ہمارے ہی درمیان میں سے نکالا، اللہ نے اس پہ احسان کر دیا۔ ہے ہمارا ہی تھا، چچا زاد تھا، ماموزاد تھا، قبیلے برادری والا تھا، محلے والا تھا، کارخانے میں اکٹھے تھے، فیکٹری میں اکٹھے تھے، آفس میں اکٹھے تھے، اسکول میں اکٹھے تھے۔ فرمایا ہم نے اس میں سے نکالا، اس پہ احسان کر دیا۔ ہوتا ہے نا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں
جب وہ ایک چند میں سے کامیاب ہو جاتا ہے، ہوتے کافی ہیں لیکن بندہ ایک کامیاب ہو گیا، باقی کی آنکھیں کھلے کی کھلے رہ گئی۔